يلف ولا ان سخت حالات میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ہمت انہوں نے دکھائی ہے کہ آج یہاں پر یہ آئے ہیں کیونکہ انہوں نے جیل دیکھا ہے، انہوں نے وہ سختیاں پریکٹیکلی دیکھی ہیں۔ اب آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں یا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اس سخت حالات میں یا ان حالات میں پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارے صحافی دوستوں کا سوال ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک بات۔ میں پی ٹی آئی میں آج فارملی شمولیت کر رہا ہوں، لیکن میں بہت ٹائم سے پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہوں، ان کے نظریے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ شاید ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہیں انکلوڈنگ عقیب بھائی یہ پرانے پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن عمران خان کی کتاب جب 2007 میں نکلی پاکستان پرسنل ہسٹری، یہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھی تھی، تو اس ٹائم سے وہ کتاب ان میں جو نظریہ تھا، جو نوجوانوں کے بارے میں باتیں تھی، وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتی تھی۔ اب پاکستان میں جو حالات ہیں، مسائل کیا ہیں اور ہم پی ٹی آئی میں کیوں آ رہے ہیں؟ مسائل ہمارے آئینی ہیں، مسائل ہمارے فائنینشیل ہیں، مسائل ہمارے سیکیورٹی کے ہیں، مسائل ہمارے فورن پالیسی کے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عاقب بھائی نے اور ظاہر شاہ صاحب نے غزہ کی بات کی۔ اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں، فورن پالیسی لے لیتے ہیں، ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پہلے تو وہ کیئر ٹیکر ہے نہیں، انڈر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، کیونکہ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ آپ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اگر وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا چاہتے تھے تو آج پاکستان کی اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہے سیاسی کیسوں میں اندر نہ ہوتے۔ ان کا کام کیا تھا؟ غزہ میں ایٹ لیسٹ کوئی سخت بیانات دیتے، لیکن انہوں نے نہیں دیے۔ وہ جنرل اسمبلی میں گئے، انہوں نے وہ بیانات نہیں دیے جو ان کو دینے چاہیے تھے۔ سیلفیز انہوں نے زیادہ کھینچی، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ بیانات نہیں دیے جو ان کو دینے چاہیے تھے۔ فورن پالیسی پہ عمران خان آپ کو پتہ ہے، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں انہوں نے کلیئر کٹ بیانات دیے تھے، کلیئر کٹ، جس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف یہ ساری سازشیں ہوئی بھی۔ دوسرا ہمارا مسئلہ آج کل کیا ہے؟
ہمارا مسئلہ ہے آئینی. پاکستان میں آج کل نہ آئین ہے، نہ لا ہے، نہ آرڈر ہے. ہم وکیل ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک ملک میں آئین نہ ہو، جوڈیشری نہ ہو، آزاد نہ ہو، تو وہ نہیں چل سکتا. آپ کے سارے مسائل جوڈیشری کے پاس آتے ہیں، عدالت کے پاس آتے ہیں. آپ ہر چیز پاکستان میں جو چیز بھی ہے وہ آئین کے اندر کریں گے. اگر آئین سے باہر کریں گے تو وہ انتشار پیدا ہوگا. اب پاکستان میں آئین میں جوڈیشری کے اختیارات، فوج کے اختیارات، گورنمنٹ کے اختیارات، ہمارے شہری کی رسپانسبلٹی، سب کچھ درج ہے. ہم آئین سے 1 انچ زیادہ کسی کا اختیار نہیں مانتے. جو بھی آپ کریں گے وہ آپ آئین کے مطابق کریں گے. اگر جوڈیشری ہے، ہم ان کا بھی 1 انچ زیادہ اختیار نہیں مانتے. اگر وہ فوج ہے، ہم اس کا بھی 1 انچ زیادہ اختیار نہیں مانتے. اگر وہ حکومت ہے، ہم ان کا بھی 1 انچ زیادہ اختیار نہیں مانتے. کیوں؟ ہماری ساری اکائیاں اکٹھی ہوئے ہیں اس آئین پہ. ہم نے ایگری کیا ہے کہ ہم پاکستان کو اس آئین کے تحت چلائیں گے. اگر آپ آئین کے تحت نہیں چلائیں گے، پاکستان نہیں رہے گا. یہ آپ لکھ کے لے لیں. اگر آپ برطانیہ جائیں، آپ امریکہ جائیں، آپ یورپ جائیں، وہاں وہ ترقی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا آئین فالو کرتے ہیں، وہ اپنا قانون فالو کرتے ہیں. ہاں، آج کل جو غازہ میں ہو رہا ہے، آپ وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، ان کی ہیومن رائٹس کلیمز انٹرنیشنل جو ویسٹرن ورلڈ ہے. لیکن وہ اگر ترقی انہوں نے کی ہوئی ہے، وہ انہوں نے قانون پہ پاسداری پہ کی ہوئی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ وہ یہی چاہتی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. پاکستان میں بدماشی صرف ایک ادارے کی ہو، اور وہ ہو جوڈیشری کی، وہ ہو عدالت کی، اور وہ بھی آئین کے اندر. ہم اور کسی کے نہیں مانتے. ہمارے اب معاشی حالات بھی خراب ہیں. جیسا کہ عاقب بھائی نے کہا، ادریس خان نے بھی کہا، جب پاکستان پوری دنیا میں معاشی حالات خراب ہوئے، یوکرین وار ہوئی، رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، اس ٹائم پہ قیمتیں بڑھی. لیکن سپریمیسی کے بغیر ترقی ناممکن ہے. ہمیں سیویلین سپریمیسی کو من و ان ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہمارے اقوام ایک دوسرے میں، ہماری جو ڈفرینٹ قومیں ہیں پاکستان میں، وہ اکٹھے نہیں رہ پائیں گے. ہم انڈیا کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم نہیں ہے. میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا میں قومیں ہم سے زیادہ ہیں. انڈیا میں زبانیں ہم سے زیادہ ہیں. انڈیا میں مذاہب ہم سے زیادہ ہیں. ایتھنیسٹیز ہم سے زیادہ ہیں. آبادی ہم سے زیادہ ہے. انہوں نے ترقی کی. وہاں پہ کرپشن ہم سے زیادہ ہے. انہوں نے ترقی کی، ہم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ فرق صرف ایک ہے، وہاں اصل میں جمہوریت ہے، یہاں پہ اصل میں جمہوریت نہیں ہے. ہمیں جمہوریت نافذ کرنی پڑے گی. ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. ہمارے مسائل ان جیسے نہیں ہیں، ہمارے مسائل ان سے کم ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت پہ ہم نے عمل نہیں کیا. ہم ان دی اینڈ، یہ تو ہمارا نظریہ آپ کو بتا دیا. ان دی اینڈ ہم بہت خوش ہیں، ہماری ساری فیملی بہت خوش ہے، ہمارے دوست سارے خوش ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں انہوں نے شمولیت کی ہے. ہم انشاءاللہ، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان سے سیکھیں گے، ان کے ساتھ یہ تحریک چلائیں گے. انصاف کی تحریک چلائیں گے، سویلین سپریمیسی کی تحریک چلائیں گے، معاشی حالات ٹھیک کریں گے، انٹرنیشنل پالیسی انڈیپینڈنٹ کریں گے. ہم اپنے قائدین کو اپنی پارٹی میں یہ منشور ہم کہیں گے کہ آپ لے کہ ہماری پالیسیز انڈیپینڈنٹ ہوں، کیونکہ انڈیپینڈنٹ پالیسی کے بغیر ہماری کوئی عزت بھی نہیں کرے گا. ہمیں صرف پاکستان میں نہیں، ہمیں پوری دنیا میں عزت چاہیے. خلاف توشخانہ کے کیس، ان کے خلاف جو کیس ہے وہ یونیورسٹی کا کیس ہے. ہاں، یہ بھی عجیب بات. اگر پاکستان میں کوئی کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے، وہ اگر وزیر اعظم نہیں دیکھے گا، اس کو اختیار نہیں ہوگا، تو کس کو ہوگا؟ اگر کابینہ کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ یہ اب آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. سائفر کیس، اب اس میں کوئی تھوڑا اچھا سا کیس بنائے، کوئی ایسے لوگ بٹائے کہ کوئی ایسا کیس ہو کہ ہم مانیں. اس کے علاوہ توشخانہ کا کیس ہے. اس کے علاوہ
तरक्की नहीं हो सकती। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंसाफ हमारा मंशूर होना चाहिए। हम इसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, हम इसी पे और जो आगे भाई دا د پاکستان تحریک انصاف پوجا دی وزیر اعلی زکه دا ریسورسز دلته راوړي دي. نو تاسو ته زمونږ دا ریکوست دی چې تاسو ټول بوس په دې پروګرام کې مونږ لګیا دی په دغه کې زندان کې په جیل کې اچولې شوی دی. نو دا د دې فاشست حکومت هغه حربي دي چې کوشش کوي چې موږ دا د الیکشن نه بهر وساتو. نو انشاءالله دا د پاکستانی د هر عوام د هر زلمی دا आवाज دی. ولی پاکستان تحریک انصاف کامیابی دی هر یو کس دی هر پاکستانی ذات لپاره پکار دی. ځکه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت تاسو وکړو چې کله نه په KPK کې راغلی یا په مرکز کې راغلی د عوام دپاره هغه چې کوم دغه به هغه به د عوام دپاره و. عمران خان به چې کله میټینګ و یا څه به هغې کې د لومبۍ تپوس کول چې دې کې به د غریب خلکو څه فایده وي. پاکستاني عوام به دا ثابتوي چې مونږ مخکې عمران خان سره و نن هم یو میا سے په پارټۍ کې شمولیت کوي. انشاءالله سبا هم پارټۍ عمران خان سره مونږ ولاړو. هغه غواړي چې پاکستان چې کوم هغه عزت خراب شوی دی چې کوم په ملک